جس جنت کا تذکرہ ہم نے قرآن حدیث میں پڑھا ہے وہ جنت تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین جو جنت جو ہے قرآن نے ہمیں بتائی ہے اور جس جنت کا تعارف ہم کو صاحب قرآن نے کیا ہے اس میں تو جنتی نوجوانوں کا سردار حسن اور حسین کو قرار دیا، جنتی عورتوں کا سردار حضرت فاطمہ الزہرا کو قرار دیا۔ آپ کو یزید کی جنت مبارک ہو اور ہم کو وہ جنت مبارک ہے جو رسول اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، جو رسول اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ وہ مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے خسرو خوبا نظر سوء گدا کن رہنے میں بنے سوختہ بے سر و پاک۔ وہ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں جا کے مدینہ منورہ میں کہ اس گنہگار سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا کون دیکھے گا میرے حال پریشان۔ ان مسلمانوں کو پیدا کیا ان لوگوں نے، اور تم اس پرفتن دور میں اپنے مشائخین طریقت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر یہ دامن چھوٹا تو ہزار گمراہی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے سلسلے چشتیہ صابریہ کی، جو محب اللہ ہی ہے اور امدادی ہے، یا جو لوگ ہم لوگ کے سلسلے میں ہیں منسلک، کہ جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے وہ تمام اکابرین کوئی چھومنتر دعا تعویذ کرنے والے لوگ نہیں تھے، تعویذ بالکل دیتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پدنانہ جو حضرت مولانا عبدالحی کے شاگرد تھے، حضرت مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی الفاروقی، ایک فتویٰ الہ آباد میں بیٹھے تحریر فرما رہے تھے، 100 سال ہو گیا، 150 سال پہلے کی بات۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا لڑکا جو ہے وہ کھو گیا ہے، کوئی تعویذ دے دیجیے۔ چونکہ فتویٰ تحریر فرما رہے تھے، اس لیے جو ان کے سیکرٹری تھے خاص ان کے خادم مولانا عبید صاحب، ان سے کہا کہ مولوی عبید اس سے کہو کہ کل آئے، لیکن اب عورتوں کی خصلت آپ جانتے ہیں، یہ پیچھے پڑ گئی، جھنجھلا کر کے کاغذ کے اوپر کچھ لکھ کر کے دے دیا کہ لو دے دو اس کو، اس سے کہو کہ ایک اینٹ کے رکھ کے ایک پتھر کے نیچے رکھ کے دوسرا پتھر اوپر رکھ کے اس کو داب دے۔ وہ کیا چلی گئی، 3 دن یا 4 دن کے بعد آئی تو کہا، مولانا عبید صاحب نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ وہ لڑکا تو حضرت جو ہے واپس آ گیا۔ اچھا، کہا کہ وہ جو حضرت نے تعبیر دی تھی اس کا کیا کیا، کہ وہ تو ویسے ہی رکھے کہ جاؤ اس کو لے آ۔ جب وہ لے کے آئی تو تعبیر مولانا عبید صاحب نے لکھ دیا، اچھا تم جاؤ۔ جو وہ تعبیر کھول کر کے دیکھی، اس میں جانتے کیا لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے مرشد کا نام شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر، بس۔ ایسا نہیں تھا کہ تعویذ دے دیتے نہیں تھے، یہ تو کیونکہ تعویذ پہ ایک ضمن بات آ گئی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے اپنے وقت کے عالم تھے یہ لوگ، محقق تھے اور فقیہ تھے، کہ ایک یہ بڑا اہم فارمولہ ہے کہ ایک عالم بعمل کا عمل جو ہے وہ شریعت میں حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی مشائخ، میں نے اس دن یہی بات میں نے آپ کو سمجھانے کی اپنے کئی بڑی کوشش کی تھی کہ ہمارے مشائخ کا عمل جو ہے، ہمارے پیران حضرات کا، وہ ہمارے لیے جو ہے ایک ایسی رسی ہے کہ اگر یہ چھوٹی تو ہزاروں گمراہی کے راستے ہماری لیے کھل جائیں گے۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تماشے آرائیوں کا بازار بہت گرم ہے، خاص کر ایک ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے۔
کہ وہ بڑے مبلغ ہیں. پاکستان میں ایک گمراہ بیٹھا ہوا ہے محمد علی انجینئر، جو صحیح قرآن بھی نہیں پڑھ پاتا ہے. ایک کلپ میں کہہ رہا تھا، یعنی اکابرین کو کہہ رہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کا بڑا تذکرہ کرتے ہو اور انہوں نے اس بر صغیر کے اندر کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، تم کہتے ہو 90 لاکھ کو کیا، اتنے کو کیا، اتنے کو کیا. یعنی یہ اگر آج کا ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھا جائے گا کہ مسلمان آج کتنے ہیں اس میں بر صغیر کے اندر، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، تو 30 کروڑ سے اوپر مسلمان ہندوستان میں، اور ہمارے خیال میں 15-16 کروڑ جو ہے وہ پاکستان میں ہو، 45 کروڑ یہ ہو گئے. ایسا ہی 15-16 کروڑ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہو. 60-65 کروڑ مسلمان تو یہ ہو گئے بھائی. تو 60-65 کروڑ مسلمان، یا یہ کیا اوپر سے ٹپکے کیا، یا ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک یا ان کے جو ہے ان کے متبعین لوگوں نے اسلام پھیلایا. مولوی ابو الحسن علی ندوی بڑے محقق اپنے وقت کے ہوئے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ جو ہے وہ تاریخ وہ جو ہے دعوت اور جو ہے عظیمت، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس پورے بر صغیر کے اندر جو کچھ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سب کاوش ہے سلسلے چشتیہ کے ان بزرگوں کی جنہوں نے انتہائی للہیت کے ساتھ اس دین کو آگے بڑھایا. جن 90 لاکھ لوگوں کو اور کروڑوں لوگوں کو ان بزرگان دین نے اسلام قبول کروایا تھا، وہ تمہارے جیسے مسلمان نہیں تھے. وہ مسلمان وہ تھے، وہ مسلمان ہیں جو رسول اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرتے ہیں. وہ مسلمان وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے خسرو خوبا نظر سوء گدا کن رہنے میں بندے سوختے بے سروپا. وہ مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں جا کے مدینہ منورہ میں کہ اس گنہگار سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا کون دیکھے گا میرے حال پریشان. ان مسلمانوں کو پیدا کیا ان لوگوں نے، اور تم نے جن مسلمان کو پیدا کیا ہے، یہی ڈاکٹر صاحب اسی ہندوستان کے اندر ایک غیر مسلم کے سوال کے جواب میں اس نے ایک غیر مسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو درگاہیں ہیں، بابا لوگ ہیں، ان کیا جانا کیسا ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ آپ ان باباؤں کی بات کرتے ہیں. ارے اس دور میں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ جو لفظ اس نے استعمال کیا کہ اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے، اور وہاں بیٹھے وہ مسلمان جن کو تم نے بنایا ہے مسلمان تمہاری اس بات کی تعلیم ہو جا رہے ہیں. ایسے مسلمان تم نے پیدا کیے. اگر اس میں ایک غیرت مند مسلمان ہوتا جس کے اندر ایمان حرارت کا ایک درجہ بھی پیدا ہوتا تو جوتے اتار کے تم کو جو ہے 50 جوتے مارتا ہوں. دیکھو جن مسلمانوں کو تم نے پیدا کیا ان کے ایمان کی حلاوت کیا تھی، ان کے ایمان کا اسٹیج کیا ہے، اور جن مسلمانوں کو ان خواجگان چشت نے پیدا کیا ان مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہمارا دین اور ایمان سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہے. ہمارے پورے دین کی، پورے عقیدے اور نظریے کی پوری بنیاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کو تم کھڑے ہو کر کے، یعنی حالت یہ ہو گئی کہ اس آدمی نے رسول اللہ تک نہیں کہا، حضرت تک نہیں لگایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور وہاں بیٹھے یہ نام نہاد مسلمان اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اس بدعقیدگی سے، اس بدعقیدگی سے بچنے کا اس دور میں بیٹا یہ بات جان لو، بچوں اچھا موقع مل گیا ہے. اس دور میں یہ بات جان لو کہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے
وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس دور میں عمل تو ایسے بھی بات میں آتا ہے عقیدے کی، لیکن اس دور میں عقیدہ اور نظریہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کی قیمت اس سے پہلے جو ہے اتنی جو ہے اب نہ رہی ہوگی۔ اس لیے عقیدے اور نظریے کو اور اپنے مشائخ کے طریقے کو بہت مضبوطی سے پکڑو۔ اگر کوئی یہ کہے یہی ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، بھائی یزید کو انہوں نے رحمت اللہ علیہ کہا، انہوں نے کہا کہ اب یزید جنتی ہے۔ بھائی جس جنت کو ہم لوگ جانتے ہیں یا جس جنت کا تذکرہ ہم نے قرآن حدیث میں پڑھا ہے، وہ جنت تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی، جو جنت جو ہے قرآن نے ہمیں بتائی ہے، اور جس جنت کا تعارف ہم کو صاحب قرآن نے کیا ہے، اس میں تو جنتی نوجوانوں کا سردار حسن اور حسین کو قرار دیا، جنتی عورتوں کا سردار حضرت فاطمہ الزہرا کو قرار دیا۔ آپ کو یزید کی جنت مبارک ہو، اور ہم کو وہ جنت مبارک ہے جو رسول اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ اسی لیے کہتا ہوں یہ عقیدہ اور نظریہ، یہ آج کل کے نام نہاد اسلامک اسکالر، انہوں نے پوری شریعت اسلامیہ کو اور عقائد اسلامیہ کو تباہی کے کگار میں کھڑا کر کے رکھ دیا۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک نام نہاد اسلامک اسکالر کھڑا ہو کر کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور نام نہاد مسلمان اس پر تالیاں بجاتے ہیں، ایسا اسلام اور مسلمان تم کو مبارک ہو، ہم کو رسول اللہ کا اسلام مبارک ہو۔ اس لیے اس دور میں، اس دن میں نے تقریر کی تھی، اس لیے اس دور میں اپنے مشائخ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی حاجت ہے۔ ہم جن کا شجرہ پڑھتے ہیں، کیا صحیح شجرہ پڑھ دیتے ہیں کیا؟ ہم جن کا شجرہ پڑھتے ہیں وہ اپنے وقت کے بڑے محقق، بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے مفتی تھے۔ وہ لوگ کیا جاہل تھے؟ کسی سے بھی پوچھئے گا، ہمارے خیال میں جو کلمہ گو ہے ہر طبقہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ جب ایک بندہ مومن منصب ولایت پر پہلا قدم رکھتا ہے تو اس کو کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کشف کیا ہے؟ اب اس کا ایک واقعہ بتا دوں۔ حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء کے درمیان، کچھ معاملہ لمبا ہو جائے گا، ان کے خلفاء کے درمیان 150 سال پہلے کا واقعہ ہے، بڑے اختلافات ہوئے، وہی جو آج کل دیوبندیوں سے ہم لوگوں کے ہیں، فاتحہ قل ایصال ثواب، محفل یہ اور وہ۔ اس پر قصہ مختصر، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے اس سے عاجز آ کر کے، جو ان کے خلفاء کے درمیان ایک اختلاف، عاجز آ کر کے اپنا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ فیصلہ ہفتے مسئلہ۔ جب یہ فیصلہ، آپ لوگ سنیے، بہت غور سے سنیے، یہ سب روز نہ ملے گا۔ جب یہ کتاب خانہ دھون آئی تو دیوبندی علماء نے کہا کہ لگتا ہے یہ کتاب حضرت کی نہیں ہے۔ میں 150 سال پہلے کے واقعہ بتا رہا ہوں، فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ویڈیو کال نہیں تھے، لوگ جاتے تھے ایک جگہ سے جو ہے سفر کرنے۔ ان لوگوں نے مولوی دیوبند کے بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ، مکے میں تھے حضرت، کہاں تھے؟ مکے میں مقیم تھے، کہ تم جاؤ مکہ اور جا کر کے حضرت سے یہ پوچھو کہ یہ کتاب آپ کی ہی ہے یا آپ کے طرف آپ کے نام سے غلط منسوب کی گئی ہے۔ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے امداد المشتاق، جس کو علماء دیوبند نے اس کو چھپا کر کے رکھ دیا، اس پہ مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ جب میں 15 دن لگتا تھا سفر میں، ہوائی جہاز نہیں تھا، پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے، جب پہنچے تو خود امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ میں جیسا ہی پہنچا، نہ حضرت نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تمہارا سفر کیسا ہے، کیسے آئے، بلکہ جو پہلا سوال حضرت نے کیا
वो ये किया कि क्यों भाई मौलवी अशरफ अली, अब क्या हिंदुस्तान के उलमा को ये शक पैदा हो गया है कि वो जो है हफ्ते मसला जो है मेरी किताब नहीं किसी और की है। ये आलम था कश्फ का। अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि इतना कहना था कि फिर मेरी हिम्मत दूसरे सवाल की नहीं हुई। ये है कश्फ। अब अगर ये कश्फ है और अगर हम इस कश्फ का इनकार करेंगे अपने किसी चौधर, अपने किसी शेख के किसी अमल का, तो हम उनकी विलायत का इनकार कर रहे हैं। हमारे शेख एक बड़े बुजुर्ग हुए, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, हजरत कुतुब अली शाह साहब बनारसी, बड़े बुजुर्ग हुए, बड़े साहिब कश्फ थे। यहां आए शाह इत्तेफाक अहमद सज्जाद नशीब थे। कौन? मेरे नवा दादा, यानी मेरे पहले जो थे वो शाह अहमद साहब थे, उनके पहले उनके वालिद शाह इत्तेफाक अहमद साहब सज्जाद नशीब थे। ये वही शाह इत्तेफाक अहमद साहब हैं जिनके आला हजरत फाजिल बरेलवी जो है अपने चहे के शागिर्द मौलाना जफरुद्दीन बिहारी को यहाँ लेकर के आए थे और उनसे दस्तार कराई थी। ये वही है शाह इत्तेफाक अहमद। 18 साल की उम्र शाह इत्तेफाक अहमद साहब की, नए नए फारिग होकर के आए थे, बड़ी दरगाह के सज्जाद नशीन, आलिम और बड़ी बड़ी जमींदारी के मालिक, कोई तवज्जो नहीं थी जैसे आजकल आप लोगों में है, दूसरे को जाहिल समझते हैं। जब जाकर के इसी कमरे में लेटे, रात का वक्त था, शेखुल आलम साहब ख्वाब में सामने आ गए और कहा कि तुम, एक दरवेश तुम्हारे पास आया था, एक दरवेश, तुमने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की, जाओ वो फलानी जगह पर बैठा, उसको लेकर के उड़ बैठे। उस वक्त भाई 150 साल पहले का वाकया, न रुडौली में लाइट न कुछ, लालटेन लेके गए तो देखा उसी पेड़ के नीचे हजरत कुतुब अली शाह साहब बनारसी बैठे हैं जहां हजरत शेखुल आलम साहब ने बताया था। भाई चलिए, उससे गलती हुई कि उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा कि क्यों मियां साहबजादे, आप ये बताइए कि जिस दुर्वेश की रूहानी ताकत इतनी न हो कि वो शेखुल आलम तक आ जाए, तो क्या वो आपकी दौरान सज्जादगी लंगर की एक रोटी को तरस जाएगा? अब अगर हजरत कुतुब अली शाह साहब बनारसी से लेके यहिया मियां साहब और मुस्तफा मियां साहब तक के अमल का अगर हम इनकार करते हैं, तो फिर हमने हजरत कुतुब अली शाह साहब बनारसी की विलायत का इनकार किया। इससे बड़ा बहुतान अपने बुजुर्गों पर कुछ भी नहीं। हमारा अमल समझाने का मतलब यह है कि अकाइद में, नजरियात में और तरीक़त में हमको अपने बुजुर्गों के दामन को बहुत मजबूती से पकड़े रखना है, वरना गुमराही जो है रास्ते जो है वो रास्ता दर रास्ता खड़ी हुई।